سرکاری ہسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے کے دعوے ہی رہ گئے۔ فیصل آباد سمیت 13 اضلاع میں دل کے مریضوں کو علاج فراہم کرنے والا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سٹی اینجیو مشین سے محروم۔ ہسپتال انتظامیہ کی محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو متعدد بار سفارش بھی کام نہ آ سکی۔ ٹوبہ کے ڈسٹرکٹ اسپتال میں مریضوں کی مشکلات بڑھ گئی۔ ڈیجیٹل ایکس رے فلم نایاب، لوگ پرائیویٹ مہنگے ایکس رے کروانے پر مجبور۔ 5 روز سے چکر لگوائے جا رہے ہیں۔ ایمرجنسی میں بھاری فیس دے کر ایکس رے کروانا پڑتا ہے، مریضوں کی دہائی۔ ہوشیار خبردار، بچوں کے کھلونے اور اسٹرا میں گندا پلاسٹک استعمال ہونے کا انکشاف۔ ڈرپ سرنجز اور ہسپتالوں کا دیگر آلودہ سامان کباڑ خانوں سے خریدا جاتا ہے۔ محکمہ ماحولیات نے بیماریوں کی بڑی وجہ پر پردہ اٹھا دیا۔ ہسپتالوں کو طبی فضلہ مناسب طریقے سے تلف نہ کرنے پر کارروائی کا عندیہ۔ لائسنس زائد المیعاد فیصل آباد علاج اسپتال میں گردوں کی پیوند کاری تاحال بند۔ بھوٹا کی جانب سے لگائے گئے اعتراضات کو دور نہ کیا جا سکا۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈویژن ڈاکٹر کامران رشید کا نوٹس۔ قوانین پر عمل درآمد، میڈیکل ویسٹ کو بہتر طریقے سے ٹھکانے لگانے کی ہدایت کر دی۔ ایم ایس نے مجھے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ ان کا جو انسینیٹر والا معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا 2-3 دن میں، وہ اس کے مطابق ہمیں ڈاکومنٹ پرووائڈ کریں گے۔ تو جو ہی وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں ہم ری رجسٹریشن کے لیے کمشنر صاحب کو کہیں گے تو پھر وہ آگے اپلائی کر دیں گے، تو ان کا معاملہ تب حل ہو جائے گا۔ کورونا کے وار تیز، مزید 3 اموات، 151 نئے کیسز رپورٹ۔ فیصل آباد میں کیسز کا تناسب 8%، 2 مریض جاں بحق۔ 72 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ جھنگ میں 33، ٹوبہ 29 اور چنیوٹ میں 17 افراد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا۔ ڈسٹرکٹ اسپتال چنیوٹ میں کورونا ویکسین نایاب، سائنو فارم کی دوسری ڈوز لگوانے والے شہری پریشان۔ پیر محل کے عوام کی بھی کورونا ویکسینیشن میں دلچسپی۔ تحصیل اسپتال میں ویکسین لگوانے والوں کا رش بڑھ گیا۔ سینٹر میں بیٹھنے کی جگہ کم پڑنے سے مشکلات کا سامنا۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ پیاز محل سے پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ پیٹرول پمپ پر ویکسین نہ لگوانے والے افراد کو پیٹرول نہ دینے پر تبادلہ خیال۔ ایسوسی ایشن نے 50% شہریوں کو ویکسین لگوانے کے بعد پابندی لگانے کی تجویز دے دی۔ جھنگ میں کورونا ویکسین کا اندراج کرنے والا آن لائن سسٹم جواب دے گیا۔ نرسنگ سکول سینٹر میں بجلی بند، مرد و خواتین کا گرمی اور ہف سے برا حال۔ 10 ویکسینیشن سینٹرز میں ویکسین ختم ہو گئی۔ سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں کو CCTV کیمرے لگانے کے احکامات۔ فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں 30 ستمبر سے پہلے عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے تمام ملازمین کے لیے یونیفارم پہننا بھی لازم قرار۔ فیصل آباد ماسٹر پلان کے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہونے کا معاملہ۔ جیوگرافک انفارمیشن سسٹم کے تحت گرین اور براؤن ایریا کی تقسیم کس طرح کی گئی۔ GIS کے معاملے پر اینٹی کرپشن میں درخواست دائر کر دی گئی۔ FDA سے ماسٹر پلان کا تمام تر ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ فیصل آباد میں پارکنگ مسائل سنگین، تاجروں کی مشکلات بڑھنے لگیں۔ پارکنگ کی وجہ سے ٹریفک کا نظام متاثر ہے۔ 20 سالوں سے سنوائی نہیں ہو رہی۔ سیکرٹری جنرل سٹی کلاتھ بورڈ عباس حیدر شیخ نے پارکنگ پلازوں کی تعمیر ناگزیر قرار دے دی۔ ڈالر تگڑا، روپیہ کمزور، مہنگائی کا نیا طوفان ایکسپورٹ کے لیے بڑا دھچکا۔ 2 ماہ میں فریٹ چارجز 700 سے 1000% تک بڑھ گئے۔ 20 فٹ کنٹینر کا چین سے پاکستان کا کرایہ $5000 ہو گیا۔ صنعتکاروں کے مطابق ستمبر 2020 سے قبل ریٹ $700 تھا۔ FBR کی مبینہ غفلت، مالی سال 2020 کے انکم ٹیکس ریفنڈز کیسز کی بڑی تعداد تاحال زیر التوا۔
ٹیکس دہندگان کو پریشانی کا سامنا، FBR ہیڈ کوارٹرز نے 15 ستمبر تک 5 کروڑ روپے تک ریفنڈز پروسیسنگ مکمل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ سٹی 41 نے اگست کی ایکسپورٹ ایسوسی ایشن سرٹیفکیٹ آف اوریجن رپورٹ حاصل کر لی۔ چیمبر آف کامرس سے 6.5 کروڑ سے زائد کے آرڈرز رپورٹ ہوئے۔ PTEA کے 4 کروڑ، ایپوبوما 1.5 کروڑ، DTAP کے 1 کروڑ کے ایکسپورٹ آرڈرز، فیصلہ آباد سے جاری سرٹیفکیٹ آف اوریجن کی تعداد 1025 رہی۔ برٹش ہائی کمیشن کے نمائندہ ایلیکس بلنجے کا دورہ فیصل آباد، ایوان صنعت و تجارت کے سابق ایگزیکٹو ممبر حاجی محمد ادریس سمیت بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات مضبوط کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ منسٹری آف ڈیفنس اور پروڈکشن اسلام آباد بریگیڈیئر کامران عادل کا فیصل آباد کا دورہ، FCCI کے سینئر نائب صدر چودھری طلعت محمود سمیت دیگر سے ملاقات کی۔ پاکستانی مصنوعات کی فروغ کے لیے قومی اداروں کے تعاون پر بات چیت کی گئی۔ فیصل آباد میں ریاض شاہد چوک کے سہولت بازار میں بیشتر اشیاء نایاب، آٹا، دالیں، چینی، سبزیاں اور پھل سمیت کچھ بھی موجود نہیں۔ خالی اسٹال مایوسی بانٹنے لگے، شہریوں نے سستے بازاروں کو صرف نام کا سستا قرار دے دیا۔ بڑھتی مہنگائی نے کمر توڑ دی، مزدور پالیسی سے نالا، کاروبار تباہ۔ مہنگائی نے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا بھی مشکل بنا دیا، کام نہیں ملتا، گھر والوں کا پیٹ کیسے بھرے، مزدور کی دہائی۔ احمد پور سیال میں چوری کی بڑی واردات، 120 تولے سونا، 110 تولے چاندی اور دیگر قیمتی سامان چوری۔ واقعہ ڈھارا کمبر شاہ میں پیش آیا، چور 5 کمروں کی چھتیں پھاڑ کر اندر آئے۔ چنیوٹ کی ضلع انتظامیہ شہریوں کی جانوں سے کھیلنے لگی، شاہراہوں اور مین غفور آباد روڈ پر کھلے مین ہولز موت کو دعوت دینے لگے، کہیں گٹروں کے ڈھکن ٹوٹے پھوٹے، کہیں ہے ہی نہیں۔ شہریوں کے حکام کو نوٹس لینے کی دہائی۔ فیصل آباد کے 8 بازاروں میں بجلی کے لٹکتے تار خوف کی علامت بن گئے، منصور آباد کی مرکزی مارکیٹ میں بھی تاروں کو ترتیب نہ دیا جا سکا۔ ضلع کچہری جھنگ میں بھی ٹوٹے تار اور سپارکنگ کی شکایات۔ سابق پارلیمانی سیکرٹری نازیہ راحیل کا ٹبہ سنگھلوالا کمالگا کا دورہ، تجاوزات کی آڑ میں غریب عوام کے 200 گھر گرانے کی مذمت، بولے کہ محکمہ آثار قدیمہ نے کسی قسم کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ جنگ میں صفائی مسائل، چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن کو ناقص کارکردگی پر ہٹا دیا گیا، لوکل گورنمنٹ کی CO آصف قریشی کو ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کی بلدیاتی اداروں کے لیے سینیٹری ورکرز بھرتی کرنے کی منظوری، میٹروپولیٹن میونسپل کارپوریشن، میونسپل ٹاؤن کمیٹیاں سینیٹری ورکرز رکھ سکیں گی۔ بلدیاتی ادارے ملازمین صرف 30 روز کے لیے روزانہ اجرت کی بنیاد پر بھرتی کریں گے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 2 سالہ گریجویشن اور ماسٹرز ڈگری پروگرامز ختم کر دیے۔ 2021 کے بعد رجسٹر کسی بھی طالب علم کی ڈگری HEC سے منظور نہیں ہوگی۔ پہلے سے داخل طلباء کو ڈگریاں مکمل کرنے کے لیے 4 سال کی مہلت دے دی گئی۔ جنگ اور چنیوٹ سمیت دیگر اضلاع میں پیدائش، اموات، نکاح اور ناموں کے تاخیر سے اندراج پر فیسوں میں بڑی کمی، پیدائش، اموات، نکاح اندراجات فیس 300 سے 200 ہو گئی۔ لیٹ پیدائش اندراج پر موجودہ فیس کا 10% اور اموات کا صرف 20% تک جمع کروانا ہوگا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن فیصل آباد میں بلڈنگ انسپیکٹروں کی کمی، نان کوالیفائڈ بلڈنگ انسپیکٹروں سے کام چلایا جانے لگا، بنیادی معلومات نہ ہونے سے کنورژن فیس کی مد میں ریونیو متاثر، غیر قانونی کمرشل عمارتوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی۔ PHA فیصل آباد گورننگ باڈی کا 13واں اجلاس 92 کروڑ روپے کا سالانہ بجٹ منظوری کے لیے پیش کیا گیا۔
اشتہارات کے ریٹس پر بھی نظر ثانی ہوگی، ملازمین کا اسپیشل الاؤنس بھی زیر غور۔ مدعی اور گواہان عدم تحفظ کا شکار، ڈکیتی مقدمات کی پیروی کرنے سے گریزاں، ڈکیتی کے 90% سے زائد ملزمان ہر سال بری ہونے کا انکشاف۔ 2020-21 میں ڈکیتی کے 16 ملزمان کو سزائیں ہوئی، 376 بری ہوئے، رپورٹ جاری۔ فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اغوا برائے تاوان اور قتل کے 2 ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ دونوں دبئی سے آئے، ایک فیصل آباد اور دوسرا جڑاوالا کا رہائشی ہے۔ اسمارٹ ویریفیکیشن الرٹ سسٹم میں نام آنے پر گرفتار کیا گیا۔ سیشن عدالت فیصل آباد نے منشیات کیس میں ملزم کو 6 سال قید کی سزا سنا دی، 30,000 روپے جرمانہ ادا کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ خواتین پر تشدد اور دیگر جرائم کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات پر زور، وزیر قانون راجہ بشارت نے FIR کے فوری اندراج کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں کمشنر اور RPO کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ پنجاب بھر میں پرائز کنٹرول میجسٹریٹ کی تعیناتی کی منظوری بھی دی گئی۔ جھنگ پولیس نے انسانیت کی مثال قائم کر دی، موچی والا پولیس نے نہر میں ڈوبتی بلی کو بچا لیا، بلی کو ٹانگوں سے باندھ کر پھینکا گیا تھا۔ DPO سرفراز بیٹ کا ملازمین کے لیے انعام کا اعلان۔ کورونا SOPs کے پیش نظر اسکولوں کی 1 ہفتے کے لیے بندش پر عمل درآمد۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اسسٹنٹ کمشنرز اسکولوں کا جائزہ لینے گئے، والدین پر کورونا ویکسینیشن لازمی کرانے کے لیے زور دیا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے 50 سے زائد ڈگری پروگرامز میں داخلوں کا آغاز کر دیا۔ BS ڈگری پروگرام کے تحت داخلے دیے جائیں گے، آخری تاریخ 16 اکتوبر مقرر۔ جھنگ سینٹر میں 14,000 سے زائد طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہے۔ حصول تعلیم کو عام کرنے کے لیے عالمی یوم خواندگی آج منایا جا رہا ہے۔ مہذب معاشروں میں دن منانے کا مقصد صنفی امتیاز سے بالاتر ہو کر تعلیم کا فروغ ہے۔ عالمی یوم خواندگی لٹریسی ڈپارٹمنٹ چنیوٹ کے زیر اہتمام سیمینار اور واک کا اہتمام کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سید مسعود نعمان، DO ایجوکیشن ظفر عباس ریحان اور DO لٹریسی میڈم رحینہ گل نے شرکت کی۔ جوڈیشل کمپلیکس چنیوٹ پہ یوم دفاع اور عقیدہ ختم نبوت پریس کانفرنس، صدر وار ملک فتح شیر کھوکھر نے حریت رہنما سید علی گیلانی اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا، انتظامیہ کے ساتھ مل کر شہر کے مسائل حل کرنے کا بھی عزم کیا۔ سیدہ خاتون جنرل اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں ورلڈ فزیکل تھراپی ڈے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ CO سید محمد شرجیل، ڈاکٹر روزینہ اختر، صبیہ خان سمیت دیگر کی شرکت۔ شہریوں کو اسپیشل بچوں کے لیے فزیکل تھراپی کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ لائف اسٹاک فیصل آباد کی جانب سے جانوروں کی ویکسینیشن شروع، بڑے اور چھوٹے جانوروں میں مدافعت پیدا کرنے کے لیے ویکسین لگائی جانے لگی۔ امپلائیز فیڈریشن اور NPO کی فیصل آباد میں آگاہی میٹنگ، سینئر نائب صدر چیمبر چودھری طلعت محمود، ڈائریکٹر بزنس اسکول ڈاکٹر سجاد سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ایوان صنعت و تجارت میں ڈرلنگ اور اسپننگ سیکٹر سے متعلق نشست، مزدوروں کے بنیادی اصول اور حقوق پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ والنٹیئر فورس پاکستان کے زیر اہتمام فیصل آباد میں کریٹو لیڈرشپ کانفرنس، MPA سیمابیا طاہر، سابق ترجمان گلگت بلتستان فیض اللہ فراق اور ڈپٹی اٹارنی جنرل فاروق ڈال سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اور ایتھلیٹکس جیولن تھرو کی نیشنل کھلاڑی سالہ خالد کی سالگرہ، دوست احباب کھلاڑیوں کی مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔